رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز مہمان گرامی اور معزز سامعین، ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت سی وہ مشکل باتیں جو میں سمجھتا تھا کہ کیسے کہہ پاؤں گا، بہت عمدگی سے اور بہت ہی مناسب اظہار بیان کے ساتھ سامنے لائی گئی ہیں، اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں سردار صغیر صاحب کا کہ انہوں نے اپنا معافی ضمیر، اگرچہ کہ طوالت شاید ہم سب کو تھوڑی گراں گزری ہو، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا معافی ضمیر بہت ہی عمدگی سے، بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ایک خاص تناظر میں، علاقائی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میں آج یہ سمجھتا ہوں، میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں آج یہ سمجھتا ہوں، ہمیشہ ایسا نہیں سمجھتا کہ آج یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ان کا موقف جو خود مختار کشمیر اور خاص طور پر کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنل فورم پر لڑنے کے اعتبار سے ان کا موقف مجھے مضبوط نظر آتا ہے، اور پاکستان نے 73 سال میں جو موقف اپنائے رکھا ہے وہ کمزور ثابت ہو چکا ہے۔ اب اس پر اصرار کرنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس سے آگے جو بے حسی اس موقع پر ابھی تک اس خاص طور پہ ایک مہینے میں حکومت پاکستان کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اور ڈنگ ٹپاؤ کام سامنے آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے اب اس کے بعد میرے اندر تو اتنی حمیت نہیں ہے، اتنی غیرت نہیں رہی ہے کہ میں اس موقف کو آن بھی کر سکوں، اور میں اگر کشمیری نہیں بھی ہوں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے اس موقف کو لے کے چلنا کہ جو اس وقت تک رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم تو آپ کے لیے مرتے رہے اور آپ دعائیں کرتے رہے، اور اللہ کی لاٹھی کے بے آواز ہونے کا ہمیں وہ سندیشہ پہنچاتے رہے۔ دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ، اور میری یہ سمجھ بھی یہ ہے کہ اس وقت کشمیر ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہا ہے، یہ کشمیر اس وقت ایک، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے، اس کا ایک عالمی تناظر وقوع میں سامنے آ چکا ہے، اور اسے عالمی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے عالمی تناظر میں دیکھا ہے اور بالکل صحیح دیکھا ہے، لیکن اس عالمی تناظر کی اصل حقیقت کو سمجھنے میں ایک آنچ کی وہ فرق رہ گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب یہ معاملہ حق و باطل کا معاملہ بن چکا ہے، یہ مارکائے حق و باطل جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا، اور اس میں دو قوتیں ہیں، ایک طرف کل عالم کفر ہے اور دوسری طرف مجبور، مقہور، ناسمجھ، کم فہم امت مسلمہ ہے، جسے معلوم بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جسے دوست دشمن کا بھی نہیں پتا ہے۔ آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی ہوگی، اللہ جو ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، اللہ کے رسول جو ہمارے سب سے زیادہ رحمت للعالمین ہیں، وہ بتا رہے ہیں فلانا فلانا تمہارا دشمن ہے۔ بیٹے کو ماں بتائے کہ فلاں آدمی کے ساتھ نہیں جانا، بڑا بدتینیت آدمی ہے، اور بچہ کہے ماں کو سمجھ نہیں ہے میں تو اسی کے ساتھ جاؤں گا، اور اس کے بعد اغوا ہو جائے تو قصور ماں کا ہے یا بچے کا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ کنفیوژن ہے جو اس وقت میں کہتا ہوں آپ تھوڑا سا گریس دے دیجئے حکومت پاکستان کو بھی اور اس کے اداروں کو بھی اور اس کے پالیسی میکرز کو بھی، کہ ان اللہ کے بندوں نے 73 سال میں کسی اکیڈمی میں ان کو یہ پڑھایا ہی نہیں گیا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے سوائے انڈیا کے۔ انہوں نے ساری زندگی سوچا ہے تو انڈیا کو سامنے رکھ کے سوچا ہے، اور اس سے آگے اگر سوچا ہے تو یہ کہ وہ جو کہتے ہیں ہمیں خطرہ اندر سے ہے، اور پچھلے 20 سال جو اندر مڑ کے چھریاں اور چاقو اپنے ہی پیٹوں میں گھومتے رہے، باقی اگر کچھ سوچا ہے تو یہ سوچا ہے، یہ جو پچھلے 20 سال میں اپنے ہی اسماعیل ذبح کرتے رہے اور اپنے رب امریکہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہے، اور وہ تو راضی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ جو بتایا قرآن کہہ رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اب جو اصل صورتحال ہے وہ سمجھ لیں کہ اس مارکہ حق و باطل کا جو اصل مرکز ہے وہ کشمیر نہیں ہے، اس کا اصل مرکز مکہ ہے، اس کا اصل مرکز مدینہ ہے جو گریٹر اسرائیل میں شامل ہے۔ جیسے ہم جذبات رکھتے ہیں کشمیر کے لیے، اور آپ نے دیکھے جذبات
اس سے 1000 گنا جذبات رکھتے ہیں فلسطین کے لیے، عرب کے لیے یہودی. جہاں حضرت سلیمان نے حکومت کی ہے، جہاں حضرت داؤد نے حکومت کی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں ہم وہ والا عظیم تر اسرائیل بنائیں گے. ہمیں اگر 84,000 مربع فٹ والا جو ہے وہ کشمیر چاہیے، تو یہودیوں کو بھی اپنا وہ والا اسرائیل چاہیے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا. اور ان کا دعویٰ یہ ہے، اس میں مدینہ بھی تھا، اس میں عراق بھی تھا، اس میں شام بھی تھا، اور اس میں مصر کا یہ سینہ والا علاقہ سارا تھا. اب ایک طرف کیفیت یہ ہے، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ جو ایک تو ہوتے ہیں نا مالیاتی ادارے جو ہم کہتے ہیں، یہ IMF ہے، یہ ورلڈ بینک ہے، ایک ان کے دادے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. ہم تو شعلہ دیکھتے ہیں نا، شعلے کا جو انویزیبل پارٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. وہ جو بڑے امیر خاندان ہیں ان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے. اس پلاننگ کے اعتبار سے یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو روٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا، جسے آپ سی پیک کہتے ہیں، یہ نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاک کاشغر جو ہے، یہ ہم نے سوچ سمجھ کے تو نہیں کیا، ہم سے ہو گیا. نادانی میں بھی تو حادثہ ہو ہی جاتا ہے. اور ہم نے بہت بڑا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھیڑوں کا جو ہے چھتا کہتے ہیں، یہ سمجھے کہ وہ جو زمبور ہوتے ہیں نا، ڈڈار جنہیں ہم کہتے ہیں، ہم نے تو ان کی پیڑ میں جو ہے پتھر دے مارے ہیں. یہ سی پیک کچھ تھوڑی سی شے تو نہیں ہے. اور اس کے لیے در حقیقت یہ سارا خطہ اب آگ میں نہلانے کا پروگرام بن چکا ہے. یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یروشلم تک جاتا ہے، یہ مصر کے تک جاتا ہے، یہ نیل کے ساحل تک جاتا ہے. اور اس کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، جس میں لوگ قیمہ کیے جائیں گے. یہی بات ہے جو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری لاشوں پر ہوگا. جی، یہ مسلمانوں ہی کی لاشوں پر عالمی ہاتھیوں کا مقابلہ ہوگا، اور ہم سارے اس میں پیس کے رکھ دیے جائیں گے. اور یہ انیویٹیبل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ اب ٹالا نہیں جا سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ ہمارے پالیسی سازوں کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ انڈیا اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے، اس کے ساتھ امریکہ بھی ہے. اور میں یہ تصور کر سکتا ہوں، میں نے دیکھا کسی کو نہیں، کہ ان کے ہوش و حواس کس طرح اڑ چکے ہوں گے. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا ڈیسیژن میکنگ سلو ہے، تو یہ ڈیسیژن میکنگ ساری حالت منتظرہ میں ہے کہ کوئی امام مہدی آئیں، ہمیں بتائیں کہ اب ہم کیا کریں. کوئی اللہ کا پیغام اترے ہم پر کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. رستہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. کہ جب نظر آیا ہے کہ مودی کے پیچھے اصل طاقتیں کون ہیں، اور شیطان نے اپنی اصل طاقت کی جب جھلک دکھائی ہے، سب کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہوئے ہیں. اور وہ سارا اپنا اسلحہ جس پر ہمیں ناز تھا، اب وہ ہمیں ایک ڈنڈے سے زیادہ ہے وہ نہیں لگ رہا. اور اسی لیے اب کے مار والی پالیسی چل پڑی. وگرنہ اگر یہ پالیسی بھی ہوتی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو اینٹ تو بچ چکی. جس طرح دندناتا مودی اپنی فوجیں داخل کر چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور کون سی اینٹ آنی ہے؟ اب تو پتھر ہی کا انتظار ہے. اور اب وہ پتھر بھی آپ کی طرف سے جانا نہیں، وہ پتھر بھی اسی طرف سے آنا ہے. کہنا میں جو بات چاہتا ہوں، چونکہ وقت بھی بہت تنگ ہے، بہت سے ہمارے معزز جو مہمان ہیں وہ باقی بھی ہیں، میں بات اب بس مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا تجزیہ ہے وہاں تک تو بالکل 100% مجھے اتفاق ہے صغیر صاحب سے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان کی وہ ساری باتیں در حقیقت ان کا وقت اب گزر چکا ہے. 73 سال ہم نے ضائع کر دیے. اب جنگ ٹالی نہیں جا سکتی، کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ ہونی ہی ہونی ہے، یہ ناگزیر ہے. اور جنگ کے علاوہ اب کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل باقی نہیں بچا ہے. یہی ایک واحد آپشن باقی ہے. اور جنگ کے لیے مصیبت یہ ہے کہ ہم تیار نہیں، ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی، ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم نے تو ایٹم بم بھی اس لیے بنایا تھا تاکہ جنگ نہ ہو. اور آج بھی ہم دنیا کو یہی کہہ رہے ہیں جنگ ہوگی اور بر صغیر میں تباہی آ جائے گی، لہذا جنگ نہ ہونے دو. جبکہ دنیا یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ تباہی آ جائے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا نے فیصلہ کیا کیا ہے. پاور کوریڈورز میں فیصلے کیا ہوئے ہیں وہ بھی نہیں پتا. ہم اب بھی ایک غلط مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی تو تباہی آئے گی. وہ مسکراتے ہوں گے کہ بابا ہم نے تو یہ سارا یہ بساط بچھائی اس لیے تاکہ تباہی آئے. یہ تم خامخواہ کھا رہے ہو پیسے ہمارے، تو یہ بہت تھوڑے دنیا ہمیں چاہیے. 1 ارب انسان کافی ہیں دنیا کے وسائل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، اور کریم ہم کھاتے رہیں گے. یہ 6-7 ارب فالتو لوگ ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اب ختم کرنے کا پروگرام ہے ایک خاص لیول پر. تو یہ فیصلے ہوئے ہیں. لہذا اچھی طرح سمجھ لیجئے اتنا بڑا ہندوستان بھی ان کو قبول نہیں ہے جتنا بڑا اب ہے.
اور جبکہ اتنا بڑا پاکستان بھی قبول نہیں ہے، اس کے 5 حصوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ دونوں آپس میں پنجہ آزمائی نہ کریں۔ تو اس پنجہ آزمائی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور کشمیر کو یوں سمجھیے اب یہ اس وقت، یعنی میں صرف ظلم کی اعتبار سے بات سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک کسی کو لڑانے کے لیے کوئی کیک بیچ میں رکھ دیا جائے کہ اس پہ جپٹا مارو تو پھر جس طرح اس کے چھینٹے اڑیں گے، اب اس طور پر کشمیر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سچ ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہم انسانیت کہتے ہیں، وہ اسے لے کے، وہ یہ اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں۔ البتہ یہ کہ عوام کی سطح پر، وہ پاکستان کی عوام ہو، ہندوستان کی عوام ہو، وہ یہودی عوام ہو یا وہ عیسائی عوام ہو، اس میں بہرحال وہ فطرت انسانی کا جذبہ کسی نہ کسی درجے میں ہے۔ جب جہاں ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو ری ایکشن بھی آتا ہے، جس کی جھلکیاں ہم ادھر ادھر دیکھ بھی لیتے ہیں۔ لیکن اب اس جنگ کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اصل سوچنے کی بات کیا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ آج اگر جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں جیسی کچھ ہماری تیاری ہے، اس کا پہلا فیز تو کوئی اچھا نہیں لگتا ہے۔ جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ لہذا صرف یہ تجویز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کو، لوگ تو کہتے ہیں نا اسلحے کی ٹریننگ دیں، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ تو دے دیں۔ ہمارے سامنے زخمی پڑا ہو، اس کا خون نکل رہا ہو، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اس کا خون روکیں گے کیسے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم راشن بندی کیسے کریں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ کل اگر یہ فکر پڑ جائے کہ جناب دکانوں پہ آٹا ختم ہونے جا رہا ہے تو ہم دکانداروں کا کیا حشر کریں گے، یہ بھی نہیں معلوم۔ اس وقت اپنی اپنی پڑ جائے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور یہ جو فساد مچتا ہے یہ جنگ سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ہمیں جنگی حالات کے اندر کیسے عمل کرنا ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے سب سے پہلے۔ تو میں تو آپ سے گزارش کروں گا، اپنے اے سی صاحب کے پاس جائیں، ڈی سی صاحب کے پاس جائیں، انہیں خدا کا واسطہ دیں اور کوئی دوپٹہ لے کے جائیں، ان کے پاؤں میں ڈالیں، انہیں کہیں یار یہ کرنے سے آپ کو کس اقوام متحدہ نے روکا ہے، کس جو ہے نا وہ نے آپ کو دہشت گرد قرار دے دینا ہے اگر آپ نے لوگوں کو ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ دے دی، جنگی حالات میں کیا طور طریقے اختیار کرنے ہیں اس کی تربیت دے دی، کس طرح راشن بندی کرنی ہے اس کی تربیت دے دی، بم پھٹا تو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اس کی تربیت دے دی، جب کوئی ایئر اٹیک آئے تو اس میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اس کی تربیت دے دی۔ اگر یہ تربیت ہم آج دے دیتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے، اس میں کتنے وسائل لگ جائیں گے، اس میں کس چین کی مدد کی ضرورت ہے اور اس میں کس امریکہ کی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا، اب بھی ستو پی کے سو رہے ہیں۔ جنگ سر پہ ہے، ہونی ہے، کوئی ٹال سکتا ہی نہیں، اور یہ 5-6 مہینے کے اندر ہونی ہے۔ حالات اس نیٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ دیکھیے، خدا نہ خواستہ جنگی حکمت عملی کے تحت چلیں، میں یوں اسے کہہ لیتا ہوں، آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، پلٹ کے جھپٹنے کے لیے ہی کرنا پڑتا ہے، تو یہ جو پیچھے عوام رہ جائے گی اس کا کیا کرنا ہے؟ ان کو پہلے کسی اور جگہ پہ منتقل کرنا ہے، خالی علاقہ کر کے چھوڑنا ہے، یا عوام رہ جائے گی تو ان کو بھی تو آخر کوئی پتہ ہو کہ آر ایس ایس کے گنڈے اگر آئیں گے تو ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ میرا خیال ہے عام ٹریننگ سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑے جو ہے وہ گتکے چلانے کی ٹریننگ آنی چاہیے، ہمیں تو سوٹی مارنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، کوئی صحیح سے مکہ بھی نہیں مار سکتے ہم، تو کچھ تھوڑا بہت اب یہ سیکھا ہمیں نوجوانوں کو اگر ٹریننگ دینی ہے تو اس کی دیں کہ اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت کیسے کریں گے، اپنے گھروں کو تحفظ کیسے فراہم کریں گے، اور یہ کہ جنگی حالات کے اندر ہم نے طرز عمل کیا اختیار کرنا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ہماری جو قومی سطح پہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ جو ابھی سوچا جا رہا ہے یہ بالکل ایک جیسے میں نے کہا سراسیمگی کی کیفیت ہے اور ایک کنفیوژن کی کیفیت ہے، سوچا کچھ بھی نہیں جا رہا۔ تو اصل میں اب اصل بات کیا ہے، جتنے دن گزرتے چلے جائیں گے ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا دشمن مضبوط ہوتا چلے جائے گا۔ وہ آپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جی بس ڈیفنس از ٹو آفینس، تو جتنی جلدی آپ یہ آفینسو موڈ میں آ جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ میرے حساب میں یہ جنگ 20 سال سے چل رہی ہے، 20 سالوں میں ہم نے لوز ہی کیا ہے، ہم نے اسٹریٹجیکل ڈیپتھ لوز کی ہے،
ہم نے انٹرنل جو بھی ہماری ایک کنسولیڈیشن تھی وہ لوز کی ہے، ہمارے اندر سیاسی جو ایک استحکام تھا اس کو ختم ہوا ہے، ہمارا اپنے اداروں کے اوپر اس عرصے میں اعتماد کم ہوا ہے، ہم نے اپنے وہ لوگ کے جو ہماری اسٹرائکنگ فورس تھی ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے گھونٹے ہیں، اس سارے عرصے میں ہمیں لوز ہی کروایا گیا ہے۔ اور یہ جو آخری پیکج دیا ہے ہم نے IMF کا، اس پیکج نے بھی نتیجہ یہ نکالا ہے، ہم نے اپنے پھر ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو ان مالیاتی اداروں کے آگے ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے چین بھی ہم سے ناراض ہوا، وہ ہم نے سارے جو ہے وہ راز ان کو دے دیے ہیں سی پیک کے، اور اب وہ بھی ایک طرح سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اس جنگ کی ابتدا تو جو بھی ہے وہ ہو چکی ہے، ہمیں اس کی انتہا کی خبر محمد الرسول اللہ نے بھی دی ہے، قرآن نے بھی اشارے دیے ہیں۔ اور اسی علاقے سے جو تعلق رکھتے تھے نعمت شاہ ولی، انہوں نے بھی اس کی پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ میں وہ لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں انہیں کہوں گا کہ وہ پھر ان چیزوں سے گزریں، ان سے گزرنا اس لیے کہ بڑے مایوسی کے دن آنے والے ہیں۔ میں آپ کو وہ تصویر نہیں دکھا رہا جو میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے، ہم مار دیں گے، ہم کھا دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہمیں معلوم ہے، ہم نے 71 میں جو کیا، ہم نے 65 میں جو کیا معلوم ہے، حقائق معلوم ہے۔ ہم اتنے ہی جوان ہیں تو ہم کیوں کہیں وہ ان کی اینٹ آئے گی تو ہم پتھر ماریں گے؟ ہم تو اس سے پہلے آگے بڑھنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ تو بہرحال وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ پڑھیں تاکہ ان مایوسی کے ادوار میں بھی آپ کے کام آ سکیں، آپ کے حوصلے بلند رہیں۔ کیوں؟ وہ پرویز مشرف صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھتے ہیں آخری مکہ کس کا ہے، وہ پڑھ کے رکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہرحال آخری مکہ اہل حق کا ہے، اہل اسلام کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پرستاروں کا ہے۔ یہ تو میں نے وہ باتیں کی جو ظاہری سی باتیں ہیں۔ اب میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں کہ جو آپ کو جیسے ہوتے ہیں نا کہ ایک فوجی ہوتا ہے وہ اپنے مورچے میں چلا جاتا ہے، یا وہ فوجی جو ہے اپنے جو آہنی وہ جو ٹینک وغیرہ ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے، بہت حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے وہ ٹینک کون سا ہے کہ جس میں ہم پناہ لے لیں؟ وہ مورچہ کون سا ہے کہ جو ہماری حفاظت کا ذریعہ بنے گا؟ وہ اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ۔ اس کتاب کے علاوہ تمہارے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا اپنے لیے تم کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ نہ آپ کے لیے یہود مددگار ہیں، نہ آپ کے لیے نصرانی مددگار ہیں، میں آپ کو بتا دوں نہ آپ کے لیے چینی مددگار ہیں۔ اس معرکہ حق و باطل میں آپ کا مددگار اللہ اور سچے اہل ایمان ہیں۔ یہ قرآن کہتے ہیں، جہاں قرآن نے یہ کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، سورہ مائدہ، اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو کوئی دوستی کر لے گا اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور سچے ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک یہ اللہ کی پارٹی ہے اور یہ اللہ کی پارٹی ہے جو غالب آنے والی ہے۔ اور اس اللہ کی پارٹی کے وجود میں آنے کی بنیادی شرط بتا دوں، یہ بات بھی تلخ لگے گی، اللہ کی پارٹی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی وہ اللہ کی پارٹی کا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی داڑھی میرے سائز کی ہو گئی وہ اللہ کی پارٹی کا ہے، یہ ضروری نہیں ہے جس نے 7-8 حج کیے ہیں وہ اللہ کی پارٹی کا ہے۔ یہ جو سارے یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے ان کے وفادار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی پارٹی بننے کی پہلی شرط کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس محبت کا معیار کیا ہے؟ بیٹا ذبح کرنا پڑے ابراہیم کو تو اللہ کی محبت میں ذبح کرتا ہے، باپ کو ناراض کرنا پڑے ابراہیم کو تو باپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ساری قوم چھوڑنی پڑے ابراہیم کو اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہی ڈیمانڈ اللہ کی تمام اہل ایمان سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کے طرز عمل میں۔ اور یہی ڈیمانڈ ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو اللہ اور رسول آخرت کو ماننے والی ہو کہ وہ محبت کرتی ہو ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو۔
وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کی برادری کیوں نہ ہو۔ یہ ہے پہلی شرط، اللہ سے محبت۔ اور یہ کس درسگاہ میں پڑھائی جائے گی؟ مفتی صاحب سے پوچھئے، کسی مدرسے میں یہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ آپ کسی ماہر تعلیم سے پوچھئے، آپ کے کسی سکول کالج میں یہ تربیت نہیں ملتی۔ یہ عشق کی تعلیم تو کہیں نہیں ہے۔ آپ جرنیل صاحب سے پوچھئے، کرنیل صاحب سے پوچھئے، جو ابھی تازہ فارغ ہو کے کپتان صاحب آئے ان سے پوچھئے، کسی اکیڈمی میں یہ تعلیم نہیں ملتی۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے میدان جنگ میں۔ یہاں پتہ لگتا ہے 40 سالوں سے اللہ تعالیٰ یہ تعلیم افغانیوں کو دے رہا ہے، 70 سالوں سے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، اور اب اس تعلیم کی انتہا ہونے جا رہی ہے، ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح دور نہیں ہے۔ بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے۔ اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو، آزمائش سے جی نہ ہاریں۔ آزمائش جسے تم سمجھ رہے ہو وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، جس دن یہ حزب اللہ وجود میں آ گئی اسی دن یہ غالب ہو جائے گی، اسی دن اس کے لیے اللہ کی مدد ظاہر ہو جائے گی۔ اور آخری بات عرض کر دوں، ہم بہت ہی غلط سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ہم نے 400 سالوں کو دیکھ کر کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نمبر گیمز ہوتی ہے، ہم کتنے ہیں، ہندوستانی کتنے ہیں، ان کے جہاز کتنے ہیں، ہمارے جہاز کتنے ہیں، ہمارے فوجی کتنے ہیں، ان کے فوجی کتنے ہیں۔ ہم ساری جنگی پالیسی نمبر گیم پہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب رات صبح میں بدلتی ہے تو اللہ کے طریقے بدل جاتے ہیں، اور وہ بدلے ہوئے طریقوں میں کیا ہوتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار تاریخ میں ایسا ہوا، چھوٹے سے گروہوں نے اپنے سے عظیم ترین کثرت اور وسائل والے گروہوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ بعض اوقات 900 سال کے بعد ہوتا ہے۔ 900 سال حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، باطل غالب رہتا ہے، حق دبا رہتا ہے، پھر حق غالب آ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کتنا عرصہ ظلم و ستم سہتی ہے، بچے ان کے بھی تو قتل ہوتے ہیں، پھر ایک دن آتے ہیں اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اور اس فیصلے میں پھر اللہ تعالیٰ اہل حق کو غالب کر دیتا ہے، اہل باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اب کوئی فرعون اپنا گھوڑا روکنا بھی چاہے تو نہیں رکتا، وہ دریا میں گھستا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب مودی روکنا بھی چاہے نہیں رکے گا، یہ گھس گیا، تباہی کے دریا میں گھس گیا۔ اور یہ در حقیقت اسلام کے غلبے کے دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمیں تاریخ کے ایک اہم موڑ پر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم کردار کے لیے رکھ لیا ہے۔ اب ہم چاہیں تو بہت بڑے منافق بنیں اور چاہیں تو بہت بڑے مومن بنیں، ہمارے لیے چھوٹا کردار نہیں ہے، بہت بڑے کردار کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ بڑا ہی ہوگا، خواہ منافقت میں بڑے بنیں یا یہ کہ ایمان اور اسلام میں بڑے بنیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں بڑا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ چیز لیں کہ جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اور یہی ہے جس کو کل کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام بنانا ہے۔ میں نے ایک پوسٹ کی تھی آج سے 2 دن پہلے کہ کشمیریوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کل کی دنیا کی امامت کے لیے چن لیا ہے۔ کل کی دنیا بدلی ہوئی دنیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کل کی دنیا کا نقشہ کھینچا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ کل کی دنیا ہے۔ اس کل کی دنیا کا کوئی رہنما بھی تو ہوگا نا، کوئی لیڈر بھی تو ہوگا نا، اس کو کوئی لیڈ کرنے والا، کوئی ٹرینڈ سیٹر بھی تو ہوگا نا۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے انہیں کل کی دنیا کی امامت کے لیے چنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس امتحان میں ہم سب کا ہوگا، میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، اور ہم چاہیں تو دجال کا ساتھ دے کر اپنے لیے چند آسائش کے دن اور بھی لے سکتے ہیں۔ اچھی رہائش گاہوں میں جو رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے لیے سہولتیں جمع کی ہیں، تو وہ مزید ان سہولتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ہم چاہیں تو اس مشکل دور میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دے کر بھوک پیاس برداشت کر کے اپنے لیے اونچا مقام دنیا اور آخرت میں بنا سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔